اچھائی اور برائی کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق ہیں اور برائی وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکے اور تو اس کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ گناہ وہ عمل ہے جو دل میں کھٹکے۔ گناہ وہ عمل ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے آدمی کے دل و دماغ میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ حدیث والا میں شر اور گناہ کے کام کے دو علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، دوسری یہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ ناپسند کرے اور تمنا کرے کہ اس بات کی لوگوں کو اطلاع نہ ہونی چاہیے۔ حدیث والا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنے دل کو منسلک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس دل میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جانے۔ ہاں، اگر اس نے اپنے دل کو مسخ کر دیا تو اب یہ حق کو باطل اور باطل کو حق جانے گا۔ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کے متعلق سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو۔ نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل بھی اس پر مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں تردد شک ہو۔ اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دے دیں، یہ حدیث حسین ہے۔ اس حدیث میں نیکی اور بدی کو پہچاننے کے لیے ایک ایسی واضح علامت بتائی گئی ہے کہ جسے ہر عالم جاہل سمجھ سکتا ہے۔ جس قول یا عمل پر طبیعت میں خلش و چبھن اور دل میں شک پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قول یا فعل برا ہے، اور جس میں یہ بات پیدا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نیکی ہے۔ گناہ وہ ہے جس سے انسان کا دل خلش محسوس کرے اور اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے، اگرچہ لوگ اس کے صحیح ہونے پر فتویٰ بھی دے دیں۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لینی چاہیے۔ مثلاً ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس حلال اور حرام دونوں قسم کا مال ہے، تو وہ تم کو اس میں کچھ دینا چاہتا ہے۔ تمہارا دل اس پر مطمئن ہو کہ جو مال دے رہا ہے وہ حلال مال میں سے ہے تو اس کو لے لو، اور اگر دل یہ کہے کہ یہ حرام مال دے رہا ہے، اگرچہ زبانی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال ہے، تب بھی اس کو نہ لو۔ اس کی اس بات پر کہ یہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال ہے، اس پر متفقہ فتویٰ بھی دے دے کہ اس مال کا لینا جائز ہے، تب بھی نہ لو، کیونکہ تمہارا دل ہی مطمئن نہیں ہے۔ حسن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ ترمذی میں ہے۔ اس کے معنی ہیں، جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو اور جس میں تمہیں شک نہ ہو اسے نہ چھوڑو۔ محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں، جس چیز کی حلت و حرمت میں انسان کا دل شک میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کا دل اگر صحیح ہو تو وہ غلط چیز کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس چیز میں شک کا آنا اس چیز کے غلط ہونے کی نشانی ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کا دل مطمئن ہو تو یہ اس کے حق اور سچ ہونے کی نشانی ہے۔ بہرکیف حرام، مکروہ اور متنوع چیزوں کے ساتھ بہت سی مباح چیزوں سے بچنا ہوگا کہ کہیں اس کے ذریعے سے غلط امور میں نہ پھنس جائیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے 10 حلال حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے ہیں،
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ ہم نے حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے مباح کے 70 حصے چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کماتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس غلام نے کہا، آپ نے جو کھایا کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والا کام کیا تھا، حالانکہ میں نجومیوں والے کام علم سے اچھی طرح واقف بھی نہیں، بس میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ آج وہ مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کھایا۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور اس چیز کو پیٹ سے کر کے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ کہانیت نجومی کی کمائی کی حرام چیز تھی، اس لیے انہوں نے الٹی کر کے اس کو نکال دیا، کر دی۔ حرام چیز کو پیٹ میں جانے کے بعد بھی نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو حرام چیز پیٹ میں چلی گئی اب اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، مگر یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو نکالا، اس کی وجہ کمال احتیاط اور کمال تقوی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ورع یعنی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ مستبد کیا گیا اگر کسی شخص نے کوئی حرام چیز کھا لی ہو اور یہ چیز اس نے جان کر کھائی ہو یا بغیر جان بوجھ کے کھائی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کو کر کے پیٹ سے باہر نکال دے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔